مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو سازہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ کچھ اچھی خبریں ہیں ورکرز کے حوالے سے یورپی ممالک میں مختلف کہ یہ رپورٹس آئی ہیں کہ ان کو اس اگلے سال 2025 اب شروع ہونے والا ہے، 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کہاں کتنے ورکرز کی ضرورت پڑنے والی ہے، ظاہر پاکستانیوں کے لیے بھی اور باقی ملکوں کے لیے بھی راستے کھلیں گے۔ اور پھر اٹلی کی حکومت جو ہے وہ پینشن کم از کم پینشن میں اضافہ کرنے جا رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جمہوریہ چیک چھوٹا سا ملک ہے، آپ کو پتہ یورپی یونین کا، تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ 1 جنوری 2025 سے تنخواہیں جو غیر ملکی ورکرز وہاں کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہ کم از کم جو تنخواہ ہے اس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے 1148 یورو کم از کم تنخواہ ہوگی جنوری 2025 سے جمہوریہ چیک میں، اگر کوئی بھی غیر ملکی ورکر جو ہے وہ کام کرے گا۔ اس طرح اسٹونیا، اچھا یہ آپ کو پتہ یورپی یونین کا ملک ہے، پہلے کبھی ایک جب سوویت یونین تھا تو اس کا حصہ تھا، تو یہ اسٹونیا اور لٹویا میں بھی اب ورک ویزے نکل رہے ہیں اور پاکستانی بھی کچھ نہ کچھ جانا شروع ہوئے ہیں۔ تو اسٹونیا میں بھی اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال جو ہے ہم اپنا کوٹا جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں اور تقریباً 300% بڑھا رہے ہیں۔ 2024 میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 1303 کا کوٹا دیا تھا ورکرز کا، لیکن 2025 میں تقریباً 4000 ورکر ہم جو ہے وہ مختلف ملکوں سے بھرتی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر روزگار کے اب جو ہے وہ زیادہ مواقع پیدا ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑی جو اچھی خبر آئی ہے وہ رومانیہ سے آئی ہے، اور رومانیہ میں جو ہے رومانیہ آپ کو پتہ کہ پوری طرح شنگن زون میں بھی شامل ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے اپنے جو لوگ ہیں ان کی باقی دیگر جو یورپی ملکوں کی طرف ہجرت کا عمل مزید تیز ہوا ہے۔ تو اب رومانیہ نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے کہ اسے جو ہے 2025 میں 2.5 سے 3 لاکھ ورکرز کی ضرورت ہوگی، تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اور رومانیہ پہلے ہی پاکستانی جا رہے ہیں، اگرچہ کم جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو بڑی جلدی ہوتی ہے کہ جو وہاں پر جاتے ہیں تو پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں آگے ہم جو ہے وہ اٹلی پہنچ جائیں، اسپین پہنچ جائیں اور دیگر ملکوں میں پہنچ جائیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی اپنا ایک لیگل سٹیٹس ہے، کم کھاؤ عزت کے ساتھ کھاؤ اور اپنے لیگل سٹیٹس کے ساتھ رہو، اور آگے جا کے پھر وہ کھجل خوار ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس پیپر نہیں ہوتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ جاتے ہوئے پکڑے جائیں بارڈر پر تو انہیں فوراً ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو کہانی وہیں پر، بہت سو کی تو کہانی وہیں پر مک جاتی ہے۔ پچھلے سال بڑی تعداد میں پاکستانی، بنگلہ دیشی، سری لنکن جو ہیں وہ یہاں سے رومانیہ سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر انہیں رومانیہ کی حکومت نے اٹھا کے ڈپورٹ کیا ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر چلیں پہنچ جاتے ہیں بالفرض چھپ چھاپ کے پیسے دے کر، تو آگے جا کر کیا کرو گے آپ؟ اس وقت تو کاغذ ہی کہیں نہیں بن رہے بھائی، وہاں پر آپ کیا غیر قانونی رہو گے؟ سائلم بھی نہیں لے سکتے آپ، تو لیگل سٹیٹس پہ ورکر پہ گئے ہوئے ہوتے ہو ورک ویزے پر، اور لے بھی لوگے تو آپ کے کاغذ نہیں بنیں گے، آپ ہمیشہ لٹکے رہو گے درمیان میں، آپ کو اچھی نوکری نہیں مل سکتی۔ تو یہ اب بھی اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو رومانیہ جا رہے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں، یا کہیں بھی کسی ملک میں بھی جا رہے ہیں ورک ویزے پر، تو اپنے آپ کو اپنا لیگل سٹیٹس مت ختم کرو، وہیں پر کام کرو۔ اگر آپ میں ہمت ہے، آپ میں طاقت ہے، آپ میں صلاحیت ہے، تو آپ وہاں پر بھی بہت آگے بڑھ جائیں گے، اور رومانیہ بھی اب تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اب شنگن زون میں آ گیا، اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو یہ رومانیہ میں بھی اس وقت جو ہے اب 2025 میں 2.5 سے 3 لاکھ لوگ چاہیے، اور اس میں امید یہ ہے کہ پاکستانی بھی بڑی تعداد میں اللہ کرے جائیں، اور وہ جائیں پھر وہیں پر کام کریں، نہ کہ وہ آگے بھاگنے کی کوشش کریں، ملک کو بھی بدنام کریں اور اپنے لیے بھی مسائل کا سبب جو ہے وہ بنے۔ اور اب انہوں نے کمپنیوں نے یہ رومانیہ ہی کہا ہے کہ جو ان کا جو نظام ہے ورکر منگانے کا، اس کو آسان کرے، حکومت سے کہا ہے، کیونکہ اگر وہ آسان نہیں کرتی تو ہمارے کام نہیں چل سکیں گے۔ اور سب سے زیادہ ان کو کنسٹرکشن کے ورکرز چاہیے، ہوٹلنگ میں چاہیے، اور پھر جو ہے شپ بلڈنگ میں بھی ان کو چاہیے۔ تو یہ 2-3 اچھی خبریں تھیں، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔